قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے جو ان کے اپنے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوتا ہے اس کے سبب، تو یکا یک وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ یہ سورۃ الروم کی آیت نمبر 36 ہے۔ اس آیت میں انسانوں کی نفسیات کا ذکر ہے کہ انسان خوشی کے موقع پر کیا کرتا ہے اور غم کے موقع پر کیا کرتا ہے۔ یعنی جب اسے خوشی ملتی ہے تو وہ اترانے لگتا ہے، وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، لیکن جب غم آتا ہے اور وہ ان کے اپنے ہی اعمال کی وجہ سے انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو پھر یکا یک وہ مایوس ہونے لگتے ہیں۔ یعنی بہت کم انسانوں کے اندر ایک اعتدال کا رویہ ہوتا ہے کہ جس میں وہ خوشی اور غم کے موقع پر اپنے آپ کو کمپوز رکھیں، خوشی کے موقع پر اللہ کا شکر ادا کریں اور غم کے موقع پر صبر و شکر سے کام لیں۔ لیکن انسان کا عمومی رویہ یہی ہے کہ انسان خوشی کے موقع پر شکر ادا کرنا بھول جاتا ہے اور اسی طرح تکلیف کے موقع پر صبر کرنا بھول جاتا ہے۔ لیکن مومن کا حال اس کے برعکس ہوتا ہے۔ مومن ہر چھوٹی اور بڑی نعمت پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور پھر کسی بھی خوشی کو، نعمت کو، خوشحالی کو اپنی محنت کا نتیجہ نہیں سمجھتا، اپنا کمال نہیں سمجھتا۔ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ میرے رب نے مجھے دیا ہے، اس لیے وہ رب ہی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور جب تکلیف ہوتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری آزمائش ہے اور جلد ختم ہو جائے گی، لہٰذا وہ اسے دائمی نہیں سمجھتا کہ یہ ہمیشہ کے لیے میرے گلے پڑ گئی ہے، بلکہ نا امید ہونے سے بچتا ہے۔ تو مومن خوف اور امید کے درمیان رہتا ہے۔ اگر اس کے دل میں خوف آتا بھی ہے تو وہ اس سے نکل جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید اس کا خوف دور کر دیتی ہے۔ اس طرح انسان فخر اور غرور سے بھی باز رہتا ہے اور مایوس ہونے سے بھی رکا رہتا ہے۔ تو انسان اگر اپنی زندگی پر غور کرے تو جتنی اس کو نعمتیں ملی ہیں اس کے مقابلے میں تکلیفیں بہت کم ہیں، لیکن ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم نعمتوں کا ذکر کرنا بھول جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ جہاں تک تمہارے رب کی نعمت کا تعلق ہے تو اس کا ذکر کرو، اس کو بیان کرو۔ نعمتوں کا ذکر کرنا چاہیے، نعمتوں کو یاد کرتے رہنا چاہیے، اپنے دل میں اور دوسروں کے سامنے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اگر مال دیتا ہے، صحت دیتا ہے، عافیت دیتا ہے، امن اور آرام دیتا ہے، کھانے پینے کی وافر نعمتیں دیتا ہے، موسم اچھا ملتا ہے، ہمارے حالات اچھے ہوتے ہیں، ہم ایک پرامن جگہ پر رہتے ہیں، تو یہ ساری نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کو پا کر انسان کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ یہ کہ انسان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا رہے اور اپنا کمال اس کو نہ سمجھے، اور کسی بھی نعمت کے ملنے پر ناشکری سے بچے، کیونکہ انسان کی فطرت میں یہ چیز بھی ہے کہ جب اس کو کوئی ایک چیز مل جاتی ہے تو وہ اس پر قناعت نہیں کرتا، وہ چاہتا ہے اس سے اور آگے ملے اور آگے ملے، لہذا وہ اس کو بھول کر اور کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا ہے، لہذا جو نعمتیں اس کو ملی ہوتی ہیں ان سے بھی پوری طرح فائدہ نہیں اٹھاتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مومن کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ نعمت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ انسان کے اوپر تکلیف کب آتی ہے؟ جب اس کا مال چلا جاتا ہے، جب اس کی اولاد کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یا اولاد دنیا سے چلی جاتی ہے، یا پھر یہ ہے کہ کوئی آزمائش آ جاتی ہے مال میں، یا قحط پڑ جاتا ہے، یا دنیا کے حالات کچھ خراب ہو جاتے ہیں جیسے کووڈ آ گیا تھا، یا اور اسی طرح کے غم آ جاتے ہیں زندگی میں۔ تو ایسی صورت میں بندہ مومن مصیبت پہنچنے پر سب سے پہلے اپنا جائزہ لیتا ہے، کیا کہ کہیں میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا تھا، میری کوئی غلطی تو نہیں۔ مثال کے طور پر اگر بچے کی طرف سے کوئی تکلیف آئی ہے، بچہ ستا رہا ہے، بچے کی طرف سے کوئی پریشانی ہے، تو انسان کو فوراً سوچنا چاہیے کہ کہیں میں نے اپنے والدین کو تو کوئی تکلیف نہیں دی تھی،
کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے اس کی تربیت میں کوئی کمی کی ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اس کو ٹائم کم دیتی ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے اس کو وہ کچھ سکھایا نہیں جو سکھانا چاہیے تھا. تو مومن جو ہے وہ فوراً اپنی غلطیوں کی طرف نظر دوڑاتا ہے. صرف اس بات کا شکوہ شکایت نہیں کرتا رہتا کہ بچہ ایسا ہے اور بچہ یہ کرتا ہے اور بچہ وہ کرتا ہے اور آج کل کے تو بچے ہی ایسے ہیں اور یہ تو میڈیا نے ان کو خراب کر دیا ہے اور گیجٹس نے خراب کر دیا ہے اور گیمز نے خراب کر دیا ہے. یہ ساری چیزیں بھی فراہم کرنے والے ہم خود ہی ہوتے ہیں. اور پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم خود اپنے ہاتھوں اپنے بچوں کو ایسی تعلیم دیتے ہیں کہ جس سے وہ نہ اللہ کے رہتے ہیں، نہ دین کے، نہ ایمان کے، اور نہ ماں باپ کے. یعنی جو بچے دین کو چھوڑ جاتے ہیں پھر عموماً وہ ماں باپ کو بھی چھوڑ جاتے ہیں، کیونکہ دین ہی ان کو یہ سکھاتا ہے کہ انہوں نے ماں باپ کا حق ادا کرنا ہے. قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو. یہ سبق تو قرآن سکھاتا ہے، اسلام سکھاتا ہے، دین سکھاتا ہے. لیکن افسوس یہ کہ ہم نے ان کو دین ہی تو نہیں سکھایا. ہم عام طور پر ان کی دنیاوی تعلیم کے لیے تو پریشان ہوتے ہیں لیکن دینی تعلیم کے لیے خاطر خواہ بندوبست نہیں کرتے. ناظرہ قرآن پڑھا لیا، زیادہ سے زیادہ خوش ہو گئے تو حفظ کرانا شروع کر دیا، لیکن دین کی انڈرسٹینڈنگ، دین کی سمجھ بوجھ، اس کے بارے میں ہم کم ہی غور کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ جن اسکولوں میں وہ جاتے ہیں وہاں تو ہر چیز دین کے الٹ جا رہی ہے، وہاں تو ان کو دین نہیں ملتا. مسجد ہم انہیں نہیں لے کر جاتے، وہاں بھی دین نہیں ملتا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ گھر پہ ماں بھی دین نہیں سیکھی ہوئی، لہٰذا اس کو ماں بھی نہیں سکھاتی. باپ ہے تو وہ اپنی کمائی میں مصروف ہے، اور اگر زندگی کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں تو باپ کے ساتھ ماں بھی مصروف ہے. تو اس صورت میں بچے دین سے دور ہو جاتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ جب بچے کے پاس کوئی موقع ہی نہیں، اس نے دین سیکھا ہی نہیں، وہ دین والوں سے ملا ہی نہیں، اس نے دین کی خوبصورتی کو جانا ہی نہیں، اور ہم صرف گھر میں اسے حکم دے رہے ہیں نماز پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، اور بس یہی دین سمجھتے ہیں ہم، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ دین سے تو دور ہوتا ہی ہے، ماں باپ سے بھی دور ہو جاتا ہے، اور پھر خاندان اور رشتے دار اور سبھی کو چھوڑ جاتا ہے. اس لیے اگر کوئی ایسی چیز ہو تو ہمیں اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. اٹس نیور ٹو لیٹ. بچہ عمر کے کسی بھی حصے میں پہنچ چکا ہے تو آپ اللہ سے مایوس نہ ہوں، آپ خوب رو رو کر دعائیں کریں، اللہ کو پکاریں، اللہ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ ضرور اس کو لوٹائے گا. بعض صالحین کہتے ہیں کہ میں اپنے گناہ کا اثر اپنی سواری میں اور اپنی بیوی کے اندر، اپنے بچوں کے اندر دیکھ لیتا ہوں، کیونکہ جب میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں تو وہ میری نافرمانی شروع کر دیتے ہیں. یعنی ان کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے کہ جو میرے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ غم اور تکلیف میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ مایوسی جس طرح عام طور پہ آپ نے سنا کہ کفر ہوتی ہے، یعنی اللہ کی ناشکری ہے. اور پھر یہ کہ یہ ہوتی کیوں ہے؟ یقین اور ایمان کی کمزوری کی وجہ سے. یعنی انسان کا جب یقین کمزور ہو جاتا ہے، ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اللہ کا سہارا وہ چھوڑ بیٹھتا ہے، اللہ سے مایوس ہو جاتی. اللہ سے کیسے ہم مایوس ہو سکتے ہیں جبکہ زمین و آسمان کی ساری قوتیں اور سارے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اگر ہماری زندگی میں کوئی کمی ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ تو صرف کن کہہ کے اس کو پورا کر سکتا ہے. لہذا انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور مایوسی کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز کے مل جانے کی آرزو ختم ہو جانا، زندگی میں کوئی امید نہ رہنا، زندگی میں کوئی خوشی نہ رہنا، کسی چیز پر ایکسائٹڈ نہ ہونا. اور پھر یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر بعض اوقات لوگ خودکشی کا سوچنے لگتے ہیں، بعض اوقات لوگ دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، کچھ لوگ نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ انسان کی حالات میں کچھ بہتری نہیں لاتی. ان چیزوں سے انسان اور تکلیف میں ہی چلا جاتا ہے. یا پھر زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کسی کو فیس نہیں کرنا چاہتا، کسی گیدرنگ میں نہیں جانا چاہتا، کسی کے ساتھ ملنا جلنا چھوڑ دیتا ہے، لوگوں سے کٹ آف ہو جاتا ہے، تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے، دن بھر سوتا رہتا ہے، راتوں کو جا کے روتا رہتا ہے. تو زندگی ایک عذاب بن کے رہ جاتی ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے
کہ انسان مایوسی سے نکلے، ڈپریشن سے نکلے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تھام لے، اللہ کی طرف رجوع کرے اور اس وقت کے گزرنے کا انتظار کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں بندوں کو مایوس ہونے سے منع فرماتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے گناہ یقینی طور پہ معاف کر سکتا ہے، وہ معاف کر دے گا۔ اسی لیے مایوسی کو ایک کبیرہ گناہ کہا گیا اور اسے گمراہ لوگوں کی صفت کہا گیا۔ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اور گمراہوں کے سوا کون اپنے رب کی رحمت سے نا امید ہو سکتا ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان مایوسی کا شکار ہے تو وہ سیدھے رستے سے ہٹ گیا ہے۔ جو رستہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت جس سے انسان پاتا ہے، تو ایسی صورت میں انسان نا امید نہیں ہو سکتا۔ نا امیدی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بے ادبی کی ایک قسم ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مایوس ہونا اللہ تعالیٰ کی صفات کا بھی انکار ہے، اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا جو ہے وہ انسان کے اپنے حق میں سب سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مایوس ہونے سے بچاتا ہے، اور اس کے لیے بارش کی مثال دی جاتی ہے کہ وہی ہے جو بارش برساتا ہے جبکہ لوگ نا امید ہو چکے ہوتے ہیں، اور اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے، اور وہی مدد کرنے والا ہے اور تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ اسی طرح ایک حدیث قدسی میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب عز و جل اپنے بندوں کی مایوسی پر ہنستا ہے حالانکہ حالات کی تبدیلی قریب ہوتی ہے۔ تو ایک نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا رب عز و جل بھی ہنستا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی ہنستا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ تو انہوں نے عرض کیا، جو رب ہنستا ہے ہم اس کے ہاں خیر اور بھلائی کو کم نہیں پا سکتے، یعنی پھر وہ تو خوب خیر اور بھلائی کو عام کرنے والا ہے۔ سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں، جس نے لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس کیا یا خود اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا، اس نے دراصل ایک غلط کام کیا۔ یعنی نہ تو کسی کو مایوس کرنا چاہیے اور نہ خود مایوس ہونا چاہیے، کیونکہ مایوسی کفر اور ہلاکت کا سبب ہے، گمراہی کی ایک وادی ہے، اور مایوسی میں تباہی ہے۔ اور مایوس ہونے والے جو ہیں وہ پھر کسی کام کے نہیں رہتے، نیکی کے کام میں سستی اور کمزوری آنے لگتی ہے۔ مایوسی سے انسان اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات گمراہیوں کی طرف اور گناہوں کی طرف چل پڑتا ہے۔ بعض لوگ ڈرنک کرنا شروع کر دیتے ہیں، بعض لوگ نشے کا شکار ہو جاتے ہیں، اور انسان پروڈکٹیو نہیں رہتا، مجبوراً جو دنیا کے کام کرنے پڑتے ہیں، حتیٰ کہ کھانے پینے سے بھی غافل ہو جاتا ہے، اس کو کھانا پینا بھی اچھا نہیں لگتا، اس کے دل سے سکون اڑ جاتا ہے، سکینت ختم ہو جاتی ہے، بے قراری اور غم اس کی زندگی پہ چھا جاتا ہے، اس کے دل کے اندر ایک بگاڑ آ جاتا ہے۔ اور پھر ایسی صورت میں انسان کو چاہیے کہ اپنا سیلف انالیسس کرے تاکہ وہ اس کنویں سے باہر نکلے، اس مصیبت سے باہر نکلے۔ ہم سب کے لیے کچھ سوال ہیں، میں سوال کرتی جاؤں گی، آپ اپنا جائزہ لیتے جائیں کہ کیوں میں اللہ کی رحمت سے مایوس ہوئی، کب ہوئی، کن کن مواقع پر میں پریشان ہوتی ہوں، وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے میرے اندر چڑچڑا پن آ جاتا ہے۔ آپ گھر جا کے ان سوالوں کو لکھ بھی سکتے ہیں، یعنی پہلے تو مرض کو ڈائگنوز کریں کہ وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے مجھے بہت غصہ آ جاتا ہے، میں بہت پریشان ہو جاتی ہوں، میں ڈپریشن میں چلی جاتی ہوں، میں مایوسی میں چلی جاتی ہوں۔ دوسرا سوال یہ کہ پھر میں اس سے نکلنے کے لیے کیا کرتی ہوں، یعنی کیا میں اس میں جب گرتی ہوں تو پھر میں گری رہتی ہوں یا میں باہر آنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اس وقت میری کیفیت کیا ہوتی ہے، رونا دھونا یا شکوے شکایت کرنا یا ہر وقت اٹھتے بیٹھتے آہوزاری کرنا، یا پھر کسی علم والے سے، کسی ڈاکٹر سے، کسی سائیکیٹرسٹ سے، کسی دینی عالم سے رجوع کرنا۔ آپ دیکھیے کہ ہم میں سے ہر ایک کی آزمائش فرق ہوتی ہے، لیکن دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں کہ جو آزمایا نہ جائے۔ مثلاً ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی اپنی زندگی میں پریشان ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ جس گھر میں رہتے ہیں وہاں کا شور، بچوں کا شور یا کسی کا اونچا بولنا آپ کو بہت ڈسٹرب کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ سارا دن ڈسٹرب ہی رہتے ہیں۔ پھر اسی طرح کسی کا اصول توڑنا، مثلاً آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ گاڑی میں جا رہے ہیں، وہ اسٹاپ سائن پہ رکتے نہیں، وہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے اسپیڈ لمٹ سے آگے چل پڑتے ہیں،
اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں. وہیں گاڑی میں بیٹھے بیٹھے آپ پریشان ہو جاتے ہیں. آپ اتنے شوق سے کسی پکنک پہ جا رہے ہیں لیکن وہ جو راستے میں ٹریفک رولز توڑے جا رہے ہیں اور آپ ٹینس بیٹھے ہوئے ہیں کہ ابھی کسی کو آپ نے دیکھ لیا تو اب شامت آئی اور اب پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو. یعنی سارا وقت جو ہے وہ آپ کا ایک ٹینشن میں, ایک پریشانی میں اور ایک خوف میں اور ایک غم میں گزرتا ہے, حتیٰ کہ آپ نہ ریلیکس ہوتے ہیں, نہ کوئی بات کرتے ہیں, نہ ہنس سکتے ہیں, نہ خوش ہو سکتے ہیں. سارا وقت آپ کی نظر جو وہ سڑک پر ہی لگی ہوئی ہے کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا اور اب کیا ہوگا. اسی طرح کچھ لوگوں کی پریشانی روپے پیسے میں, بزنس میں, جاب میں کمی کی وجہ سے ہوتی ہے. کبھی لوگوں کو اپنے خاندان والوں سے بہت شکوے شکایات ہوتے ہیں, والدین سے شکایتیں ہوتی ہیں, پھر شوہر ایسا مل گیا, پھر بچے ویسے ہو گئے, پھر بہن بھائی ایسے ہیں, پھر رشتے دار ایسے ہیں, زمانہ ہی ایسا ہے, لوگ ہی ایسے ہیں, کوئی بھی اچھا نہیں, سبھی سے بد دل, سبھی سے مایوس, کوئی توجہ نہیں دیتا, کوئی مجھ سے محبت نہیں کرتا. یعنی اس قسم کی باتوں میں کھوئے رہتے ہیں. کچھ لوگوں کو اللہ کا شکر ہے کہ صحت کا بھی مسئلہ نہیں ہوتا, رشتے داروں کا بھی, ان میں سے نہ مالی بس سب نعمتیں ہیں, وہ پوری دنیا کو اپنے سر پہ بٹھا دیتے. کس ملک میں کیا ہو رہا ہے اس کی خبریں سن, اس کی سن. رہتے یہاں ہیں, 20 سال سے پاکستان نہیں گئے, لیکن پاکستان کے حالات پہ اتنے دکھی اور اتنے غمگین رہتے ہیں کہ جیسے ان کے اس دکھ اور غم کی وجہ سے سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. جس محفل میں بیٹھیں گے وہاں پالیٹکس ڈسکس کرنا شروع کر دیں گے, اور مستقل ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہی سب سے زیادہ ایکسپرٹ ہیں ان ساری چیزوں پہ. حالانکہ ان ساری باتوں کا ان کی ذات سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے. جب آپ کسی ملک میں رہتے نہیں ہیں تو اس کے غم پالنے سے آپ کا کچھ بھلا نہیں ہونے والا. تو یاد رکھیے, خوشی یا مصیبت پہنچنے پر اپنے رویے, اپنے ریئیکشن کو دیکھا کریں کہ میں اس پر ریئیکٹ کس طرح کرتی ہوں, اور پھر اس ریئیکشن کے بعد وٹ نیکسٹ, میں کیا کرتی ہوں. یعنی مثال کے طور پر شوہر کی کوئی بات بری لگی, اس کے ساتھ غصے سے ریئیکٹ کیا, اس کے بعد اس کا بھی موڈ آف ہو گیا, آپ کا بھی ہو گیا. اب سارا دن کوئی بول چال نہیں, اب سارا دن اپنے آپ کو کھائے چلے جا رہے ہیں, کھائے چلے جا رہے ہیں. اب آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ اب آپ سوچتے ہیں کہ اب یہ حالات ٹھیک کیسے ہوئے, کہ کچھ مرد حضرات تو ایک دفعہ ناراض ہو جائیں تو پھر دن ہی لگ جاتے ہیں ان کو واپس لوٹنے میں.